یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو بدعت قرار دیتے تھے اور نہ اسے کوئی معیوب سرگرمی سمجھتے تھے، وہ اس کو ایک جائز دینی سرگرمی اور ایک تاریخی دن مانتے تھے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کے دن کو غیر معمولی طور پر اہم قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، آج کا دن دنیا کے لیے ایک بڑی برکت کا دن ہے، کیونکہ یہی تاریخ تھی جس میں ساری دنیا کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو عید قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ اس کے لیے کسی قسم کے مراسم مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کے سب سے بڑے نبی اور دنیا کے سب سے بڑے ہادی کی پیدائش کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں انسان کے لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت ظہور میں آئی، اس کو عید کی طرح سمجھیں تو کچھ بے جا نہیں ہے۔ البتہ اس عید کے منانے کی یہ صورت نہیں کہ خوب کھاؤ پیو، چراغاں کرو، جلوس اور جھنڈے نکالو اور محض اپنی دل لگی کے لیے فضول نمائشی کام کرنے لگو۔ ایسا کرو گے تو تم میں اور جاہل قوموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ جاہل قومیں بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میلوں ٹھیلوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں۔ اگر تم نے بھی ان کے میلوں اور تہواروں کی نقل اتاری تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم بھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اسلام نے تو یادگار منانے کے لیے نیا ہی ڈھنگ نکالا ہے۔ سب سے بڑی یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جسے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی اور حج و طواف کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس پر تم غور کرو تو اندازہ کر سکتے ہو کہ مسلمان کو اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد کس طرح منانی چاہیے۔ آج اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے زمین پر بھیجا جس کے ذریعے سے انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت انسان نے حقیقت میں انسان بننا سیکھا، جس کی ذات تمام جہان کے لیے خدا کی رحمت ہے اور جس نے روئے زمین پر ایمان اور عمل صالح کا نور پھیلایا۔ بس جب اس تاریخ کی اہمیت اس لحاظ سے ہے تو اس کی یادگار بھی اس طرح منانی چاہیے کہ آج کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دنوں سے زیادہ پھیلاؤ، آپ کے اخلاق اور آپ کی ہدایات سے سبق حاصل کرو اور کم از کم آپ کی تعلیم کا اتنا چرچا تو کرو کہ سال بھر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اس طرح یادگار مناؤ گے تو حقیقت میں یہ ثابت ہوگا کہ تم یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے عید سمجھتے ہو، اور اگر صرف کھا پی کر اور دل لگیاں ہی کر کے رہ گئے تو یہ مسلمانوں کی سی عید نہ ہوگی بلکہ جاہلوں کی سی عید ہوگی جس کی کوئی وقت نہیں۔ ترجمان القرآن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی سے ایک سوال پوچھا گیا۔ مولانا مودودی نے اس پر بہت ہی معتدل رہنمائی پیش کی۔ سوال: آپ کی رائے میں کیا مولود شریف پڑھنا جائز ہے اور کیا اس میں تعظیماً کھڑا ہونا بھی جائز ہے؟ جواب: مولود شریف جس چیز کا نام ہے دراصل اس سے مراد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان ہے۔ اس کے جائز ہی نہیں، کار ثواب ہونے میں بھی کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس میں غلط اور موضوع روایات بیان کرنا درست نہیں، اور مولود کی محفلوں پر اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو اسی پہلو سے ہو سکتا ہے۔ رہا سلام کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا، تو نہ یہ فرض و واجب ہے کہ ہر آدمی کو اس پر مجبور کیا جائے اور نہ کھڑے ہونے والے کو ملامت کی جائے، نہ یہ حرام ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ملامت کی جائے۔ کوئی شخص اگر عقیدت کی بنا پر کھڑا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس کے لازم اور ضروری نہ ہونے کا ثبوت تو ہم ہر روز 5 وقتہ نماز میں دیتے ہیں۔ تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کھڑے ہو کر آخر کون صاحب پڑھا کرتے ہیں؟ سب اس کو بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، اور یہ تشہد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کے ضروری ہونے پر زور دیتے ہیں ان کو بھی اپنے مبالغے سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ شریعت میں اس کے لزوم کا کوئی ثبوت نہیں۔